الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم دعا کے تعلق سے مسلسل آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے جو ہم بات رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے دعا کے قبولیت کے اسباب، یعنی وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہماری تھوڑی مجبوری ہے کہ میں جب کسی موضوع کے تعلق سے بات کرتا ہوں تو اپنی کوشش رہتی ہے کہ اس موضوع کے تعلق سے تقریباً جتنا ممکن ہو سکے مکمل بیان کیا جائے، تاکہ سننے والوں کو ہر طرح سے اطمینان ہو جائے اور باتیں سمجھ میں آ جائیں، اس کے تعلق سے ہر طرح کی جانکاری ہو جائے، تاکہ بندہ اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ کیونکہ جب تک بندہ اس چیز کے تعلق سے مطمئن نہیں ہوگا تو عملی میدان میں اترتا نہیں ہے۔ تو آگے ہم جو بات رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم کون سا قدم اٹھائیں، کون سے اسباب اختیار کریں کہ ہماری دعائیں جلد قبول ہو جائیں۔ یہ انسانی نیچر ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا کوئی مسئلہ الجھا تو دنیا میں عدالتیں ہوتی ہیں، فوج ہوتی ہیں، محکمے ہوتے ہیں، پولیس چوکی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر وہاں ضرورت پڑ جائے اور آپ جاتے ہیں، اللہ کرے کہ ناجائز ضرورت ہی نہ پڑے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کون سا قدم اٹھاؤں، کس طریقے سے وہاں جاؤں کہ ہماری فریاد جلدی سے قبول کر لی جائے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو ایسے اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کون سا قدم اٹھائیں، کون سے اسباب اختیار کریں آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ ان میں سے ایک چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک مشہور قرآن کی آیت ہے اور تقریباً لوگوں کو یاد بھی ہوگی، اور نہیں یاد ہے تو کسی بھی اہل علم سے پوچھ کر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بڑی فضیلت ہے۔ اس کو دعائے اینس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اینس علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی تھوڑی باتیں تو سنی ہوں گی نا۔ وہاں گئے، ان کو احساس ہوا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا وہ ہمارے اعمال کی بدولت پر ہوا ہے، تو انہوں نے اسی دعا کا وہاں اہتمام کیا تھا۔ اس دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی معبود، تیری ذات پاک ہے اور میں ہی ظالم ہوں۔ یہ بندہ گویا جب تسلیم کرتا ہے نا تو اللہ کی مہربانی اس پر ہوتی ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ آپ سے فرماتے ہیں، اِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ بِهَا۔ کس دعا کے ساتھ جب بھی کوئی مسلمان کسی چیز کو مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، تو اللہ قبول ہی فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے میں کیا کیا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اللہ کو میں ہی ملا تھا۔ جہالت ہوتی ہے، تو گویا اس کے ساتھ ایسا ہوا اور اس طرح کا وہ سوال کرتا تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا میں اس لائق نہیں تھا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، گویا اللہ نے میرے ساتھ ظلم کر دیا۔ بس زبان حال وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ مصیبت پریشانی میں اس دعا کو پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ پروردگار، یعنی تو بتانا چاہتا کہ پروردگار جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے نا گڑبڑ نہیں ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، میرے اعمال ایسے تھے۔ اور جب بندہ تسلیم کرتا ہے نا اللہ بہت خوش ہوتا ہے، پھر اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ اس دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور کثرت سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، بہت زبردست روایت ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتا ہے،
من عادلی ولین فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے اولیاء، آپ نے سنا ہوگا اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، تو اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسپیشل آسمان سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں، ہر مومن اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ہر مومن اللہ کا مومن جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوگا اتنا مضبوط وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے ولی یعنی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے تب میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو، تمام لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ اس زمین پر نیک لوگ ہیں کبھی بھی ان سے عداوت اور دشمنی نہیں لینی چاہیے، کبھی بھی ان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ ادھر دشمنی تو گویا اللہ سے دشمنی ہے۔ بسا اوقات ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کے بندوں سے الجھ جاتے ہیں، پھر اللہ جب پکڑتا تو کہتے ہیں یار میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حاجی صاحب بھی بنا بیٹھا ہوں، کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ ایسا ہو گیا ہے۔ تو ایسی چیزیں بندہ نہیں سمجھ پاتا ہے۔ آپ نیک ہیں، اچھی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں سے نہ الجھیں، ہو سکتا وہ اور بڑا نیک ہو، آپ ولی ہو جس سے آپ الجھ رہے ہو شاید کہ وہ اور بڑا ولی ہو۔ تو اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھیں کہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرے ولی سے یعنی نیک بندے سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی میری جنگ اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىٰ عَبْدِي بِالشَّيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ بندہ جب ان چیزوں سے میری قربت حاصل کرتا ہے جس کو میں نے اس پر فرض کر رکھا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ باریک سے سمجھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب ایسی چیزوں کی پابندی کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کر رکھا ہے۔ کیا فرض ہے؟ نماز فرض ہے، پتہ ہے۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے، وہ الگ بات ہے، لوگ نہیں دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں زبردست۔ ہمارے دیہات وغیرہ جو علاقے ہیں نا، شہروں میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں قدر غنیمت ہے۔ لیکن دیہات کا معاملہ، زکوٰۃ کی جب باری آتی ہے نا تو ہمارا بی پی بہت ہائی ہو جاتا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں نا لوگ اناب شناب کیسے بھی خرچ کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی باری آتی ہے پوری ڈنڈی ہی مار لیتے ہیں۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ آپ اپنے آپ سوچیں کہ سال میں ایک بار آپ اپنے مال کا حساب کریں، لوگ رمضان میں کرتے ہیں، رمضان میں آپ بھی کریں، اور زکوٰۃ اس حساب سے نکال کر دیں۔ اگر کوئی کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے نا تو ممکن ہے کہ آپ کی نماز بھی نہ بنے۔ آپ حاجی صاحب کا لیول لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی مطلب نہیں نکلے گا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ قرآن اٹھائیں اور پڑھیں۔ نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ اللہ نے بیان کیا، جتنی جگہوں میں نماز کا تذکرہ ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے کسی بھی امت کو نماز اور زکوٰۃ سے معاف نہیں رکھا، کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں چیزیں اس امت اور تمام امت کے لیے اصلاح کا زبردست ہتھیار ہے۔ تو اللہ نے جو چیزیں فرض کی بندہ اس کو اپناتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے تو اللہ محبت کرتا ہے۔ کیا فرض کی ہے؟ نماز فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، رمضان آ رہا ہے اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اگر حج کی استطاعت ہے تو حج بھی فرض ہو گئی ہے۔ ان چیزوں کی بندہ جب پابندی کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، گویا وہ بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ایسے ولی بنتے ہیں وہ جو لوگ گھومتے ہیں نا، وہ دنیا بھر کے مالا جھمالا پہن کر کے اور کہتے ہیں یہ بڑے ولی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ ولی نہیں ہوتے ہیں۔ ولی تو یہ ہوتا ہے جو اللہ کے قوانین، اللہ کے فرائض کی زبردست پابندی کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں میں سے جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، اور بندہ جب نوافل کے ذریعہ میری قربت حاصل کرتا ہے تو بھی میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ فرائض کی پابندی، پھر نوافل پہ اتر آتا ہے۔ نوافل جو سنت ہیں، نوافل ہیں،
نفل صدقہ ہے، جو بھی آپ وہ چیزیں کام بھلائی کا کام کریں جو اللہ نے فرض نہیں کیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ نے فرض کیا، اس کو تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رہنمائی کی گئی کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے لیکن آپ نہ کریں تو گناہ نہیں ہوگا، اس کو کہا جاتا نوافل۔ اور بندہ جب نوافل کا پابند ہوتا ہے نا تو یہ بھی اللہ کا بڑا محبوب بن جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں تو جو ذمہ داری آپ کا مالک آپ نے دیا ہے وہ تو آپ کو کام کرنا، کیونکہ اس کی آپ کو سیلری ملتی ہے، وہ تو کرنا، اس میں بالکل کوتاہی نہیں چلے گی۔ تو ٹھیک ہے، آپ نوکری کیے، سیلری لیے اور پتلی گلی سے نکل گئے۔ لیکن جو بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا کارخانوں میں، جو باس بننا چاہتے ہیں، اس مالک کے بڑے قریب بننا چاہتے ہیں، وہ جانتے کیا کرتے ہیں؟ مالک نے جو ذمہ داری دی ہے اس کی مکمل پابندی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک کا وہ ایڈوانس بھی کام کرتے ہیں، تاکہ وہ مالک کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ بھائی کبھی اور ٹائم بھی کام کریں گے، کبھی کچھ اور بھی کام کر دیں، کیوں؟ تاکہ مالک کو لگے کہ یہ میرا جو نوکر ہے، یہ میرا جو کام کرنے والا ہے، یہ بڑا میرا وفادار ہے۔ یہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ بندہ کے اوپر جو فرض ہے تو سارے لوگ فرض تو پڑھنا ہی ہے، اس کے بھی اگر کوئی چارہ نہیں، لیکن جو اللہ کا زیادہ محبوب بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نوافل کی پابندی کرے۔ تب اللہ کہے گا ہاں یہ وہ بندہ ہے جو حقیقت میں ولی بندہ چاہتا ہے، بڑا میرا وفادار ہے۔ بھائی میں نے سنت اس پر فرض نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے، میں نفل صدقے کے لیے اس کو زور نہیں دیا لیکن پھر بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ محبوب بنتا ہے۔ تو جو بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ آپ بننا چاہتے ہیں نا تو ایسے بنیں گے، اور کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ پانی میں گھولیں اور پی جائیں اور ولی بن جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ بنیں گے، فرائض کی جتنی زیادہ پابندی کریں گے آپ اللہ کے محبوب بنیں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے آپ اللہ کا محبوب بنیں گے۔ اور اس سے زبردست بات آپ دیکھیں پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُمْ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، ایسے بندے سے جو فرائض کی پابندی کی اور نوافل سے پابندی کرنے لگا، تو کہہ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ سنتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے آپ کو بہت نیچا اتار کر بندے کے ساتھ بیان کیا، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی ڈاؤٹ کی بات بھی نہیں ہے، میں اس بندے کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمارا کان بن گیا، ہم کان کے طور پر اللہ کا استعمال کریں۔ اللہ نے کہا چونکہ یہ میرا بندہ بڑا میرا وفادار ہے، بڑا محبوب ہے، فرائض کی پابندی کرنے والا ہے، نوافل کا مکمل اہتمام کرتا ہے، تو اب گویا اس کا کان میں، یعنی یہ کہ جیسے میں غلط چیزیں برداشت نہیں کرتا، غلط کے قریب نہیں جاتا، کوئی ایسی چیز جسے میں پسند نہ کروں تو پھر وہ بندہ اپنے کان سے ان چیزوں کا پسند نہیں کرے گا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کان بننے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب وہ بندہ اپنے کان کا استعمال ایسے کرے گا جیسے اللہ چاہتا ہے، یعنی محبوب بن گیا نا، تو اب کان کا استعمال ایسے کرے گا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ آگے کہہ رہے وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس بندے کا میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے بندہ دیکھتا ہے، یعنی یہ کہ اب بندہ اپنی آنکھ کا استعمال ایسے کرے گا جیسے میں چاہتا ہوں، پھر بندہ وہی چیزیں دیکھے گا جو اللہ کہے گا دیکھو، رسول کہیں گے دیکھو، اس سے وہ چیزیں نہیں دیکھے گا جس سے اللہ نہیں چاہے گا، رسول نہیں چاہیں گے۔ بڑی عظیم بات ہے۔ اور آگے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کتنی عظیم بات، یعنی ہاتھ کا استعمال پھر وہ صحیح کرے گا۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے آپ کو، چونکہ محبت میں اللہ بہت زیادہ بندے کو قریب کر لیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور آگے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے سوال کر لے تو میں اس کو ضرور دے دوں گا۔ لَأُعْطِيَنَّهُ جو پڑھے لکھے وہ سمجھتے اس میں تاکید ہے، لام بھی تاکید ہے،
اور نون بھی تاکید ہے، مطلب کہ اب دینا ہی ہے۔ ہم اگر مانگے نہیں ملتا تو ہمارا قصور ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فرائض کی آپ پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اس کے بعد آپ اللہ کے محبوب بنیں گے۔ آپ کے جسم کے اعضاء مکمل طور سے آپ کہہ لیجئے بڑے پابند ہو جائیں گے، اور یہ اپنے آپ پر اتاریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں کہ نہیں ہوں، تو آپ یہ تجربہ کریں کہ ہمارے کان کا استعمال صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، آنکھ کا استعمال صحیح ہے کہ نہیں ہے، پیر کا استعمال صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ کا استعمال صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، اور یہ سمجھیں اللہ نے ہمیں اپنے ان اولیاء میں داخل کر لیا جن کے بارے میں کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اور رنجیدہ بھی نہیں ہوتے، ہر حال میں ان کے اندر صبر و شکر ہوتا ہے۔ تو یہ کہا کہ جب ایسا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، یہ موضوع سے تعلق ہے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ جو میں مانگوں وہ مل جائے، کیا کرنا ہے؟ فرائض کی پابندی زبردست، نوافل کا اہتمام زبردست، پھر آپ مانگ کے دیکھیں انشاءاللہ کوئی چیز رائے گا نہیں جائے گی۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب وہ میری پناہ ڈھونڈتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ دیکھیں دنیا میں نا ہمارے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان سے بڑھ کر دشمن کوئی انسانوں کا نہیں ہے۔ شیطان ہمیشہ آپ کے پیچھے لگا ہے۔ اب یہ بندہ جو ایمان والا ہوتا ہے، فرائض کا پابندی کرنے والا ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، یہ جگہ جگہ اللہ سے پناہ ڈھونڈتا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ اس سے دعائیں بہت ساری سکھائی گئی ہیں، ہم نے اب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ تو اللہ فرماتا جب بندہ سوال کیا تو اس کو میں اپنی حفاظت میں رکھ لیا۔ اور جس بندے کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھ لینا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ، یہ تو ایمان ہے نا ہمارا، ہم بھی مانتے ہیں، کوئی بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ تو آج کا خلاصہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی بنیں، محبوب بنیں، اور آپ کی دعائیں رد نہ کی جائیں، فرائض کا اہتمام کریں، نوافل کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ مستجاب الدعوات میں سے ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔